بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the Ramadan transmission presenting by Concept of Science Academy Pakistan. I'm your speaker. Thanks for this platform کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ایک رمضان ٹرانسمیشن تیار کروایا کہ ہم اپنے روزے اور رمضان کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں، اور شکر گزار ہیں اس رب کی ذات کا جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی عبادات کو اچھا بنانے کا موقع ڈھونڈ سکیں. الحمدللہ we went through کہ ہم نے رمضان کا مطلب سمجھا، ہم نے سمجھا کہ اس کو ڈیٹیل میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. پھر ہم نے اس کی برکات دیکھی، فضیلت دیکھی، اس کے فوائد جانے. پھر ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک روزے کی کیا اہمیت ہے اور وہ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ روزہ کن پر فرض کیا گیا ہے. رمضان کے روزے ہر صحت مند مسلمان کے لیے لازم ہیں. سورہ بقرہ 183 اور 185 آیت میں ہمیں اس کے بارے میں حکم ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصوموه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو سکے. یہ گنتی کے چند دن مقرر دن ہیں. پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں، اور جن لوگوں میں استطاعت ہو وہ فدیہ دیں. ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم یہ بات سمجھ لو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق کو باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا تم میں سے جو بھی اس مہینوں کو پائے اسے لازم ہے کہ وہ اس کے پورے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا. یہ طریقہ تمہیں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اگر ہم ان آیات کا پھر سے جائزہ لیں تو ہمیں روزے کی اہمیت کا بہت گہرا اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ ہر ایمان رکھنے والے پر فرض کیا گیا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں جی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر، ہم کسی چیز میں فرق نہیں کرتے، تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم موت کے بعد اٹھائے جائیں گے اور ہم سے حساب لیا جائے گا، تو
پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے روزہ رکھا تو کس طرح کا رکھا، رکھ لیا تو کیا صرف بھوک پیاس کاٹی ہے یا جو اس کے ضوابط ہیں انہیں بھی پورا کیا ہے، یعنی اس کا مقصود کیا ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ کا حصول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں یعنی 29 اور 30 ڈیز ہیں، کوئی زیادہ دن نہیں ہے۔ پھر ہمیں ریلیف بھی دے دیا گیا کہ جو بیمار ہے یا جو سفر پہ ہے، اگر وہ ان کی تعداد پوری نہیں کر سکتا روزے کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، تو وہ فدیہ دے دے، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو 30 روزوں کا فدیہ 30 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ پھر آگے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم اس سے زیادہ دو تو یہ تمہاری اپنے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ روزے کا مقصود تقویٰ ہے، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، مساکین کو کھانا کھلانا بھی ٹھیک ہے، لیکن روزہ ہے نا، وہ اس فدیے کا کیا کہتے ہیں نا، زیادہ اچھا کمپنسیٹ نہیں ہے، لیکن البتہ اسے کمپنسیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو روزہ بشرط یہ ہے کہ تم بات سمجھ لو کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں تقویٰ دے گا، اور تقویٰ بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی بھی کر دی ہے کہ اگر تمہیں ان دنوں میں پورا نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ تم فدیہ دے سکو، تو اس کو بعد میں پورا کر لو، یعنی سال کے 11 ماہ میں جب تمہیں موقع ملے تم اس چیز کو پورا کر سکتے۔ پھر روزوں کی تعداد کا مطلب یہ ہے کہ جو سال میں 29 یا 30 جتنے بھی دن ہوں اتنے روزوں کی تعداد، پھر زندگی بھر چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد ہے، یعنی اب تم زندگی میں جب بھی اسے پاؤ تو پورا کر لو۔ حضرت سلمہ بن قوا اور حضرت معاذ بن جبل سے دو الگ الگ روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اہل مدینہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کا حکم دیا، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا سے طعام المسکین، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے، تاکہ تم تقویٰ کی صفت اختیار کرو۔ اور اب یہ گنتی کے چند دن ہیں، اگر تم میں سے کوئی سفر پر ہو یا مریض ہو تو دنوں کی تعداد پوری کر لے، اور جن لوگوں کی استطاعت نہ ہو وہ فدیہ دے دیں، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس وقت لوگ روزوں کے عادی نہ تھے، انہیں اس میں مشکل ہوتی تھی، اس لیے جو چاہتا تھا روزہ رکھ لیتا تھا، اور جو چاہتا تھا روزہ چھوڑ کر اس کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی شہر رمضان الذی فمن شہد منکم شہرا فلیصومہ، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے اور سختی نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو پہلی آیت میں کہا گیا ہے نا کہ جن لوگوں میں استطاعت نہ ہو وہ فدیہ دے دیں، یہ تب ان لوگوں کے لیے بات تھی جب وہ لوگ روزے کی عادت نہیں رکھتے تھے۔ چونکہ ہم عادت رکھتے ہیں تو ہم پر ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم مریض نہ ہوں یا سفر پر نہ ہوں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم روزہ ضرور رکھیں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پھر قضاء کی رخصت صرف مریض اور مسافر کے لیے رہ گئی ہے، اور ایسے بوڑھے اور مریض جنہیں زندگی بھر کبھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہی آئے تو ان کے ذمہ جو ہے وہ فدیہ کا کھانا کھلانا لازم ہے، اور اس لیے ہمیں جو ہے صحیح بخاری کی حدیث سے ملتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری یا مرض کے بغیر رمضان کا صرف ایک روزہ بھی چھوڑ دینا تو پھر خواہ وہ ساری عمر بلا ناغہ روزہ رکھتا رہے، رمضان کے اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کی صرف اس روزے کی تلافی ہے جس میں آپ مریض ہیں یا سفر پر ہیں، اور سفر بھی جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو میں بھی تبلیغ کا ہو سکتا ہے، جو کسی جنازے کا ہو سکتا ہے، یا کسی مریض کی عیادت کا ہو سکتا ہے، یا تعلیم و تربیت کا ہو سکتا ہے، یا جنگ کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شاپنگ وغیرہ کا نہیں کہ شاپنگ پہ جانا ہے تو جی روزہ نہ رکھیں کیونکہ روزہ بہت زیادہ لگتا ہے، یا جو ہے وہ ہم نے کسی ایریا کا ٹور کرنے کے لیے جانا ہے
تو ہم روزانہ رکھیں. تو یہ وہ والا سفر نہیں ہے، یہ دوسرے سفر ہے جن میں تعلیم و تربیت یا روزگار وغیرہ شامل ہوں. روزگار چونکہ آپ کے دن کے معمولات ہیں اور آپ کو اوپر کرنا لازم ہے، تو چاہے آپ روزے میں ہوں، چاہے آپ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوں، روزہ آپ پہ لازم ہے، الا یہ کہ بہت زیادہ دور نہ جانا پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے آدمی پر قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کا نامہ اعمال نہیں لکھا جاتا. ایک وہ جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے. اس سے ہم وہ لوگ رہ سکتے ہیں جو انٹلیکچولی ڈسیبل ہیں یا مینٹلی ریٹارڈ لوگ ہیں. ایز وی نو دیٹ یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں جو نیورولوجیکل ڈسٹربنس ہونے کی وجہ سے اور بائی برتھ انسان اس طرح پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ میڈیسن وغیرہ سے ٹھیک ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے اوپر سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے جسے سمجھ نہ ہو. اب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ہم بول کریں تو جو ہمیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور اس کی جیسے آئی سی ڈی ہے نا، میڈیکل ڈس آرڈرس کی، فزیکل ڈس آرڈر کی بک، اسی طرح ڈی ایس ایم جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی بک ہے. وہاں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جہاں پہ جس کا ذہنی توازن نہیں ہے ٹھیک، اس میں 3 طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک آتی ہے کنسیپچوئل ڈومین، سوشل ڈومین اور پریکٹیکل ڈومین. ٹھیک ہے، جن کے اور ان ڈومین میں اگر انسان جو ہے کسی ایک میں بھی غلط ہے، یعنی ایک میں نہیں ٹھیک باقیوں میں ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر نہیں آتا. جو انٹلیکچولی ڈسیبل ہے اس کے لیے ان تینوں ڈومینس کے اندر آنا ضروری ہے. تو اس کے اوپر سے بھی یہ اٹھا لیا گیا قلم. پھر دوسرا وہ شخص ہے سونے والا، جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، کیونکہ اب ان کی حالت میں ہے تو کوئی عمل نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اٹھا لیا گیا. اور تیسرا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. ان کے علاوہ پھر سے اب ثابت ہوتا ہے ہر ایک پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے. اسلام میں بلوغت کا مطلب جو ہے نا وہ 18 یا 20 سال کا کوئی خاص عمر نہیں ہے، جیسے ایک سائیکولوجیکل اسکیل میں لکھ دی گئی ہے کہ اگر آپ 0 سے 2 تک ہیں تو انفینسی ہے. پھر آپ جو ہے اگر وہ 11 ایئر تک آ رہے ہیں تو آپ چائلڈہڈ میں ہیں. 12 سے 19 تک آ رہے ہیں تو اڈولسنٹ کی ایج میں ہیں. پھر آپ 20 سے 33 تک آ رہے ہیں تو 33 اور 43، اس کے بعد 53 تک آ رہے ہیں تو آپ اڈلٹ ہیں، اور پھر اس کے بعد 60s میں آ رہے ہیں تو آپ اولڈر ایج ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اسلام میں بلوغت جو ہے وہ جسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں، دماغ میں شعور پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور جسمانی طاقت آنا شروع ہو جائے انسان کے اندر، وہ جو ایک بچے کے پاس نہیں ہے، وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں. تو اسلام میں بلوغت کا مطلب وہ ہے. تو جس انسان کے اندر یہ چیز رونما ہونا شروع ہو جائے تو گویا اس پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حیض و نفاس کے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، جبکہ ان دونوں کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدھی نماز فرما دی ہے، اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزوں کی قضا دے دی گئی ہے، یعنی وہ اپنا روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں. مریض کو اگر کوئی باقی کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے بعد میں قضا کی تعداد پوری کرنی ہوگی. البتہ اگر ایسی حالت ہے کہ زندگی بھر کبھی قضا کی حالت نہ آئے یا طاقت نہ ہو، جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں، کینسر کے پیشنٹس ہیں، ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس ہیں، اور اس طرح کی جو کرونک النیسز ہیں یا ڈس آرڈرس ہیں، اگر وہ ان سب کے اندر آتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. مسافر کو رخصت اس صورت میں ہے کہ جب کوئی سفر واقعی انہی دنوں میں کرنا ضروری ہے، محض تفریحی نہ ہو کہ اس میں روزہ رکھنے سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ اگر آسانیاں ہو تو سفر میں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حمزہ بن عمرو سلمہ بہت روزے رکھا کرتے تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو، اگر چاہو تو نہ رکھو. اٹس اپ ٹو یو، کہ اگر آپ کا سفر آسان ہے، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں. اور اس کی آپ نے لیکن تعداد لازماً پوری کرنی ہے. اور اگر سفر آسان ہے تو پھر بہتر یہی نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا جائے اور وہ مقصد پا لیا جائے جو رمضان کے مہینے میں رکھ کر ہمیں ملنا ہے. مسافر کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اگر تکلیف زیادہ ہو تو روزہ توڑ لے،
بشرط یہ کہ پھر بھی قضا کرنا ہے۔ لیکن اگر سفر میں آسانیاں ہوں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے پاس سواری ہو، جو اسے ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں کھانے پینے کے وافرانی ہو، تو پھر اسے روزہ رکھنے چاہیے، خواہ اس پر رمضان کہیں پہ بھی آئے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل ایرا میں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں۔ اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ فوراً سے فوراً اپنی گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے آپ سفر میں ہیں تو کسی کھانے پینے کے ریسٹورینٹ میں یا ہوٹل میں رک سکتے ہیں سحری رفتاری کے وقت، تو پھر آپ کے لیے ہے کہ آپ روزہ رکھیں، پھر روزہ قضا نہ کریں۔ یعنی سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا دار و مدار اس میں مہیا ہونے والی آسانیوں پر ہے۔ اللہ نے اس کی رخصت دی ہے، ضرورت ہو تو فائدہ اٹھا لینا، ہو تو نہ فائدہ اٹھائیں۔ مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے میں سفر بہت مشکل تھا، لیکن آج کے زمانے میں ہمارے پاس بہترین سڑکیں ہیں، ایئر کنڈیشنر ریلز ہیں، بسز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، نرم اور آرام دہ سیٹیں ہیں۔ بیٹھ کر ہم گھنٹہ بھر بھی ہزاروں میل کا سفر کر لیں تو ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوگی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، سفر چلچلاتی دھوپ میں پانی کا مشکیزہ لٹکائے اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور خچروں پہ ہوتا تھا۔ رات ہوتی یا جانور تھک جاتے تھے تو کہیں بھی سایہ دے کر لیٹ جاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، جانوروں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو اسلام تو ہر جگہ اور ہر دور کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ مجاہد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ تو اگر وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ایسا سفر کر رہے ہیں، انہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جانا پڑتا ہے، انہیں پیدل چلنا پڑ رہا ہے، بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے ایک خاص رعایت دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ورک پلیس پہ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، اے سی والی گاڑی ہے، آپ فٹافٹ وہاں پہنچ سکتے ہیں، تو پھر آپ روزہ اس کو رکھیں۔ تو یہ آج بارے میں تھا، اس بارے میں تھا کہ ہم پہ جو ہے روزہ کس کس طرح سے فرض ہے اور کن کن حالات میں ہم جو ہے ہم قضا کر سکتے ہیں۔ اور آج کی ہماری دعا ہے کہ چونکہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک دعا ہے، سورہ المنتحہ میں ہے کہ آیت نمبر 4 میں ربنا علیک توکلنا وعلیک ابنانا وعلیک المصیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا آپ ہی پر بھروسہ ہے اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اس دعا سے ہم یہ بھی دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارا ہر نیک عمل، ہمارا ہر اچھا اخلاق صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ آج جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں وہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اس کا پورا اجر ثواب دیا جائے گا، اور جن نیکیوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں ہمیں اس کی باز پرس بھی دینی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔